بعد ازاں آسمانی رویا، الہیات اور یسوع کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا گیا۔ دو لوگوں کے مابین حد درجہ کی ہم آہنگی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا کوئی مقررہ وقت نہ تھا۔ وہ ہر وقت چاہے دعا، دھیان و گیان، جاگتے و سوتے غرض کسی بھی انداز، رنگ یا روپ میں اس پر ظاہر ہو کر محو گفتگو ہوتے اور اس کو تسلی اور تشفی دیتے، یہاں تک کہ کیتھرین دوسروں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے بھی وجد میں چلی جاتی اور بظاہر لوگوں سے مخاطب ہوتی، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل میں یسوع کے ساتھ محو گفتگو ہوتی۔ وہ اس قدر محو ہو جاتی کہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتی اور خداوند کی الہی تعلیم پر دھیان و گیان اور ان سچائیوں کی گہرائیوں میں کھو جانا اس کا معمول بن گیا۔ اس کی یہ حالت لوگوں کے لیے اچنبھا بن گئی۔ وہ خود انکاری اور خود فراموشی کے لیے پرہیز کی ایسی مشقیں کرتی اور حیرت انگیز تعلیم پر ایسے عملی مظاہرے کرتی کہ عقل سمجھنے اور قبول کرنے سے قاصر ہوتی۔ چشمدید گواہ بیان کرتے ہیں کہ کیتھرین کے ذریعے بے شمار معجزات بھی رونما ہوئے اور اس کی حیات میں اس نے انسانی اور گناہ گار آنکھوں سے خدائے قادر مطلق کا دیدار بھی حاصل کر لیا، جو اس کے تمام کاموں کی بنیاد، ابتدا اور اصل ذریعہ بنا۔ کیتھرین کی حیرت انگیز تیاگ، عرفان اور معجزات کی وجہ سے جب لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات نے جنم لینا شروع کیا تو اس کا سنوان نگار، اصلاح کار فادر یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ وہ خود بھی اس تجربے سے گزر چکا ہے اور کیتھرین کی روحانی زندگی کے عروج اور اقبال کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کیتھرین کی شان میں کوئی بھی ایسی گستاخی کی جسارت کرے جس سے اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچے، تاہم اسے مطالعہ نگاروں کی یقین دہانی کے لیے کچھ ایسے راز افشا کرنے کی ضرورت تھی جس سے ثابت ہو جائے کہ کیتھرین کے تمام اعمال اور اقوال میں خدا کا ہاتھ ہے۔ فادر مصوف بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی مختلف انسانی حربوں سے آزمائے گئے کہ کیتھرین پر یقین نہ کریں، اس لیے انہیں ان تمام وسائل اور ذرائع کی تلاش تھی جن کی بدولت وہ کیتھرین پر یقین کر سکیں کہ اس کی زندگی حقیقت پر مبنی ہے یا کوئی خیالی قصہ۔ کہتے ہیں کہ عورت ذات جلد شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ ایسے میں ان کے دل میں شیطانی جانور نے سر اٹھایا، ایک ایسا حیوان جس نے چیتے کی کھال جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ انہوں نے عورتوں کے روپ میں کئی ایسے خطرناک حیوان دیکھے جو اپنے دماغ کی تمام صلاحیتیں کھو کر ایسی چال باز چالیں چلتی ہیں کہ آدمی بڑی آسانی سے دشمن کے بنے ہوئے دھوکہ باز جال میں پھنس جاتا ہے۔ ابلیس ایسے حربوں کو استعمال کرنے میں ماہر ہے، جس طرح کہ اس نے ہماری پہلی ماں حوا کے ساتھ کیا۔ ایسی باتیں روانی سے مسلسل میرے دل اور دماغ میں گردش کرتی رہیں اور شکوک کا انبار کھڑا کر دیا۔ میں ایک ایسے چوراہے پر آ کھڑا ہوا کہ میرے پاؤں جم گئے اور میں حق و باطل میں تمیز کرنے کا صحیح راستہ ڈھونڈ نہ پا رہا تھا۔ ایسا کٹن فیصلہ کرنے کے انتظار میں خدائے قادر جو نہ فریب کھا سکتا ہے اور نہ فریب دے سکتا ہے کی رہنمائی کا طلبگار تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ میں کیتھرین سے درخواست کروں کہ کیا وہ میرے معمول کے عام گناہوں سے بڑھ کر میری زندگی کے کبیرہ گناہوں کی صفائی کے لیے خدا سے فضل حاصل کر سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے یقین آ جائے گا کہ اس کے قول و افعال کے پس سے پردہ
روح القدس کی طاقت ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ توبہ اور معافی کا فضل روح القدس کی قدرت کے علاوہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ گناہوں پر پشیمان ہو کر سچے دل سے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو یہ خدا کا فضل ایک بہت بڑا نشان بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں چپکے سے کیتھرین کے پاس پہنچا تاکہ اس سے التجا کروں کہ وہ خدا سے میرے لیے دعا کرے کہ وہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیتھرین خدا کی محبت سے اس قدر سرشار تھی کہ اس نے بڑی خوشی سے اس منت کو قبول کر لیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا، لیکن دل میں اپنے آپ سے کہا کہ رومن کیتھولک کی طرف سے گناہوں کی معافی کا فرمان چاہیے۔ میرے بتائے بغیر ہی کیتھرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ مجھے کس کا فرمان چاہیے، کہ کیا ایک خاص قسم کے فرمان سے تمام گزشتہ اور موجودہ گناہوں کی معافی چاہیے؟ اس نے وعدہ کیا کہ جلد اس کے لیے ایسی ہی دعا کرے گی۔ کیتھرین نے میرا خیال جان لیا تھا اور میں وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز ایک بیماری نے فادر معصوف کو آن گھیرا اور وہ بستر علالت پر پڑ گئے۔ ان کی تیمارداری کے فرائض فادر نکولاس کو سونپے گئے، جو اٹلی کے شہر پیزا کا رہنے والا تھا، وہ جو خدا اور مجھے بہت عزیز تھا۔